بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، قصہ ہے کئی لاکھ سال قبل عزازیل کا، یعنی وہ دور کے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تخلیق نہ کیا گیا تھا۔ اس وقت دنیا میں دو قسم کے گروہ تھے، ایک نوری اور ایک ناری۔ نوری یعنی فرشتے اور ناری یعنی جنات۔ فرشتے آسمانوں میں رہتے تھے اور جنات زمین پر رہتے تھے۔ ان جنات میں نیک بھی تھے اور بد بھی تھے، اچھے بھی اور برے بھی۔ ان جنات میں ایک جن بہت عبادت گزار تھا، بہت ہی پرہیزگار تھا، جس کا نام ابلیس تھا۔ بہت ہی پرہیزگار تھا۔ اپنی پیدائش کے بعد اس نے 1000 سال تک اللہ کو سجدہ کیا۔ اس کے بعد اس نے زمین کے ہر حصے پر کئی ہزار برس تک عبادت کی، اور اس طرح کی کہ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ جب اس جن نے اتنی زیادہ عاجزی اور عبادت گزاری کا مظاہرہ کیا تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ آتی؟ اللہ نے اس جن کو اس کی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے صلے میں زمین سے اٹھا کر آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی عزازیل نے 1000 سال تک عبادت کی اور سجدہ کیا۔ یہاں اس کو خشاع کا لقب دیا گیا۔ اللہ نے اس کی عبادت کے صلے میں اس کے درجات مزید بلند کیے اور اس کو دوسرے آسمان پر بلا لیا۔ یہاں بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور یہاں اس کو عابد کا لقب دیا گیا، اور اس کو یہاں سے تیسرے آسمان پر بلا لیا گیا۔ تیسرے آسمان پر بھی اس نے 1000 سال تک عبادت کی اور اس کے درجات کو مزید بلند کیا گیا، اور اس کو چوتھے آسمان پر بلا لیا گیا۔ اس نے یہاں بھی حسب سابق 1000 سال تک عبادت کی اور اس کو اس کی عبادت اور پرہیزگاری کے صلے میں تقی کا لقب دیا گیا۔ اسی طرح عبادت کے ذریعے وہ اپنے درجات کو بڑھاتا ہوا چھٹے آسمان تک پہنچ گیا۔ وہاں اس کو خزان کا لقب دیا گیا اور وہ 7ویں آسمان تک پہنچ گیا۔ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ 1000 سال تک سجدہ ریز رہا۔ یہاں اس کو عزازیل کا لقب دیا گیا اور یہاں سے اس کو عرش معلیٰ تک بلایا گیا۔ عرش معلیٰ پر وہ 6000 سال تک عبادت کرنے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے اپنے فضل و کرم سے لوح محفوظ تک بلا لے تاکہ میں وہاں بھی تیری قدرت کامل دیکھوں اور زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ اللہ رب العالمین نے عزازیل کی اس درخواست کو شرف قبولیت بخشا اور اپنے مقرب فرشتے اسرافیل کو حکم دیا کہ عزازیل کو لوح محفوظ تک پہنچا دے۔ لوح محفوظ پر پہنچ کر عزازیل یہاں گھومتا رہا اور اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اس دوران زمین پر جنات نے سرکشی اختیار کی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگے اور زمین پر فساد پھیل گیا، تو عزازیل نے اللہ تعالیٰ سے زمین پر جا کر فساد کو ختم کرنے کی اجازت طلب کی۔ اللہ نے اسے 4000 فرشتوں کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ وہاں عزازیل نے سرکش جنات سے جنگ کی اور کئی کو قتل کیا گیا اور کئی کو قید کیا گیا، اور اس طرح زمین کو فساد سے پاک کیا۔ عزازیل زمین پر تھا کہ اس دوران اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے جو مٹی زمین سے منگوائی تھی وہ تیار ہو گئی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہونا تھا۔ عزازیل نے واپس آ کر یہ سب دیکھا اور فرشتوں سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے۔ فرشتوں نے جواب دیا کہ اس خاک سے اللہ اپنا نائب تخلیق کرے گا۔ عزازیل نے کہا کہ سچ ہے، لیکن اگر اس کو میرا فرما بردار کیا گیا تو اس کو ہلاک کر دوں گا، اور اگر مجھے اس کی فرما برداری کا حکم دیا گیا تو اس کی فرما برداری نہ کروں گا۔ قصہ مختصر کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر لیا اور اس میں روح پھونکنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم السماء عطا کیا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ یہ زمین پر میرا نائب ہوگا، تو فرشتوں نے عرض کی
کہ یا اللہ تو اسے زمین پر نائب بنا کر بھیجے گا، یہ وہاں خون خرابہ اور فساد برپا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اچھا اگر تم جانتے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر عزازیل نے سجدہ نہ کیا اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ اے عزازیل کس چیز نے تجھے میرا حکم ماننے سے روکا؟ تو عزازیل نے جواب دیا کہ اسے تو آپ نے سڑی ہوئی مٹی اور گارے سے بنایا ہے، جبکہ مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس سے افضل ہوں تو میں اسے سجدہ کیسے کروں؟ اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ اچھا تو نیچے اتر جا، تجھے حق نہیں، تو یہاں برائی کا گھمنڈ کرے، نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب تجھ پر روز جزا تک لعنت ہے۔ عزازیل نے جو کہ اب ابلیس بن چکا تھا، اس نے کہا میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جبکہ سارے انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے اسے یہ مہلت عطا کی اور اس دن کے بعد سے شیطان انسان کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 بار ابلیس کے نام سے ذکر کر کے انسانوں کو ابلیس سے دور رہنے اور اس کے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تاکہ وہ قوموں کو شیطان کے مکر اور فریب سے بچنے کی تلقین فرمائے۔ زمین پر جانے سے پہلے شیطان نے اللہ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی تاکہ قیامت موت سے مہلت، اہل زمین کو بہکانے کی قوت، شکل تبدیل کرنے کی صلاحیت، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے اجازت ہے لیکن میرے نیک بندے تیرے فریم میں نہیں آئیں گے، اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تو اس سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہاں تک تو یہ قصہ عزازیل سے ابلیس بننے کا تھا اور وہ قصہ تو ختم ہوا، لیکن اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ پہلی بات کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اعلیٰ اور ادنا، افضل اور بدتر کے چکر میں پڑنے کی بجائے صرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اس چکر میں پڑ گیا وہ تو مارا گیا۔ دوسرا، ابلیس نے حسد کیا کہ اللہ نے ایک مٹی کے پتلے کو اپنا نائب بنا دیا اور اس حسد کی وجہ سے اس نے نافرمانی اختیار کی، تو ہمیں حسد سے بچنا چاہیے۔ تیسرا، ابلیس نے اپنی برتری کا گھمنڈ کیا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو اس لیے میں افضل ہو کر ایک ادنا کو سجدہ کیوں کروں؟ آج ہم لوگ بھی اپنی قوم، نسل اور قبیلے کی برتری کے گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ یہ 3 بنیادی باتیں تھیں جن کے باعث شیطان نامراد ہوا اور ایک اعلیٰ درجے سے مردود کے درجے پر پہنچ گیا۔ محترم ناظرین گرامی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔